السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں قاری حامد پیا، وظیفہ کیو ایچ پی ٹی وی چینل یوٹیوب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ مجھے فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کے اوپر بھی دیکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارا مشن ہے کہ مسلمان بھائی اور بہنوں کو شرکیہ کلام سے بچانا اور قرآنی وظائف بتانا، جس کے پڑھنے سے وہ اپنی مشکلوں کا دفاع اللہ پاک سے کریں۔ خواتین و حضرات، وظیفوں کا سلسلہ جاری ہے اور گاہے بگاہے جو ہے کہ واٹس ایپ کے اوپر لوگ رابطہ بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ یہ گزرے ہوئے وقت ہے اور مثلاً کہ فوری طور پر نہیں ہے کہ آج مجھے کسی نے فون کیا اور میں نے وظیفہ بتا دیا، نہیں، یہ پرانی سلسلے جو چلے آ رہے ہیں، میں اس کے مطابق جو ہے آپ کو بتاتا ہوں وظیفہ، اور پھر بندے کے حالات بھی بتاتا ہوں تاکہ آپ کو بات کی سمجھ آ جائے۔ تو خواتین و حضرات، برطانیہ سے ایک خاتون نے رابطہ کیا اور کہا کہ میری بیٹی ایک لڑکے کو پسند کرتی ہے، وہاں کے رسم رواج بھی بڑے سخت، قانون بڑے سخت ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کو پسند کرنے کے باوجود بھی باپ کی عزت کو مٹی میں رولنا نہیں چاہتی۔ بیٹی نے بڑا باپ کے ساتھ منت سماجت کی کہ میری اس لڑکے کے ساتھ شادی کر دو، لیکن باپ ضدی ہے اور ضد کی وجہ سے جناب علی کہ وہ اس کے ساتھ رشتہ نہیں کر رہا۔ کافی عرصہ گزر گیا، آخر جناب علی یہ ہے کہ جب انہوں نے رشتہ نہیں کیا تو وہ جو ہے کہ ماں کہنے لگی کہ لڑکی اس لڑکے کے ساتھ گھومتی پھرتی، کھاتی پیتی ہے، اور جناب علی یہ ہے کہ اب وہ زانی بھی بن گئی ہے۔ اب جناب علی باپ ماں کو ایک دن بڑے سخت لہجے میں کہنے لگی کہ اماں، اگر میرے ابا کو منا لو، اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں پیٹ میں بچہ بنا لوں گی، اور جناب علی یہ ہے کہ تم محلے کے اندر، شہر کے اندر اور اس ملک کے اندر عزت کے قابل نہیں رہو گے، تو میری شادی کر دیں۔ ہماری بہن نے آنسو بہاتے ہوئے دکھ بھری داستان سنائی۔ مجھے بڑا ترس آیا۔ دیکھیں، جب باپ ظالم ہو جائے تو مثلاً یہ ہے کہ پسند کی شادی جو ہے یہ کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، انہوں نے اپنی زندگی گزارنی ہے اور اچھا وقت گزرے گا، کیونکہ عرصہ دراز سے وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، مل رہے ہیں، چل رہے ہیں، تو یہ مثلاً کہ انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ زندگی تو لڑکا اور لڑکی نے بیاہنے کے بعد گزارنی ہوتی ہے۔ لیکن باپ اتنا سخت ظالم تھا کہ اس نے کہا کہ شادی میں جہاں کہوں گا وہیں ہوگا، اب میں شادی نہیں کرتا فی الحال۔ تو وہ دیکھیں، باپ کی سختی کی وجہ سے جناب علی کی بیٹی جو ہے وہ بدکاریوں کے اندر پڑ گئی۔ اب مثلاً کہ بدکاری کو کون روکے گا؟ وہ لڑکے کے گھر چلے جائے گی، ہوٹلوں میں چلے جائے گی، کسی اور جگہ پہ چلے جائے گی، کسی دوست کے گھر چلے جائے گی، وہاں جا کے مل لے گی۔ تو باپ جو ہے نا، یہ ظلم اگر ختم کر دیں اور بچیوں کے رشتے مرضی کے مطابق کر دیں، دیکھیں غلط کام اگر ہے، بچہ کوئی نشہ کرتا ہے، کوئی ایرا وغیرہ کام نہیں کرتا اور خواری کرتا ہے، تو پھر تو چلو باپ کہہ سکتا ہے، لیکن ایک بچہ کما بھی رہا ہے اور جناب علی یہ ہے کہ دل سے بچی کو پسند بھی کر رہا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہ رہا ہے، تو اس پہ پابندی ہے، اور وہ چھپ چھپ کر زنا کر رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں، نہ دیکھنے والا کوئی تو نہ بتانے والا کوئی۔ خواتین و حضرات، یہ ظلم ہے، یہ والدین کا ظلم، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ بیٹی اگر گناہ کر رہی ہے تو مجرم باپ ہے، بھائی بھی مجرم ہے۔ تو یہ ظلم اور داستان جو ہے نا، یہ ہزاروں داستانیں میرے پاس موجود ہیں، لیکن میں کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، نہ میں کسی کا نام لیتا ہوں، کہ جی مثلاً کہ ایک فرضی نام کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں تاکہ مثلاً کہ لوگوں کے گھروں کے اندر کیا کیا ظلم ہوتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، میں نے بہن کو کہا کہ آپ پریشان مت ہو، بات اس کے زنا کرنے کی نہیں ہے، بات جو ہے کہ وہ باپ کی ہے، جو باپ نکاح نہیں کر رہا ہے، تو زنا تو اس نے جو وہ کر رہی ہے، اس کو آپ روکیں گے تو اس کے لیے بھی وظائف ہیں، لیکن اگر باپ مان جائے اور ان کا نکاح کر دیا جائے تو یہ میرے خیال سب سے بہتر طریقہ ہے، اور میں اس کے لیے آپ کو ایک وظائف بتا دیتا ہوں۔ اس وظائف کو آپ پڑھ کر اور جناب علی میٹھی چیز کے اوپر بھی پڑھ کر اپنے خاوند کو کھلائیں تاکہ وہ شادی کے لیے رضامند ہو جائے۔
تو مثلاً یہ ہے کہ وظیفہ تو اور اس کو زنا سے روکنے کے لیے بھی ہمارے پاس ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر جو ہے باپ مان جائے اور شادی کے لیے تیار ہو جائے، اور آپ بچی کو یہ بات کہہ دیں کہ دیکھیں میں نے وظیفہ جو ہے شروع کرنے لگی ہوں، اور لیکن ابھی آپ نے زنا نہیں کرنا، آپ کی جو ہے اس بچے کے ساتھ شادی ہوگی۔ میں نے اپنی بہن کو وظیفہ بتایا کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور پڑھ کر جناب علی یہ ہے کہ میٹھی چیز کے اوپر دم کر کے اپنے خاوند کو کھلانا ہے، اور بچی کو پابند کر دیں کہ جناب علی کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، اور بچی کو بھی کہہ دیں کہ آپ نے بھی یہ وظیفہ پڑھنا ہے، تاکہ فوری طور پر باپ مان جائے اور شادی ہو جائے۔ یہی ہوا، ایسے ہی ہوا۔ یہ 16 دن جو ہے 16 دن وظیفہ پڑھا گیا، اور 17ویں دن جو ہے باپ نے کہا کہ میں باتیں سن سن کر میرے کان پک گئے، جاؤ جہاں شادی کرنی ہے کر، شادی کی تیاری کرو، میں آپ کی شادی کرا دیتا ہوں۔ تو شادی بڑے دھوم دھام سے ہو گئی، وہ زنا کی جو لت لگی ہوئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور دونوں میاں بیوی شدید محبت کرتے تھے، اور بڑی اچھی زندگی ان کی گزری۔ اور جناب علی کہ انہوں نے مجھے جو ہے کہ خوش آمدید کہا کہ آپ نے وظیفہ بتایا تھا، ہم نے پڑھا، تو اللہ پاک کے کرم سے ہمارے مسئلے حل ہو گئے۔ اللہ پاک آپ کو قاری حامد پیا صاحب، اللہ پاک آپ کو زندگی دے، اور جناب علی ہے کہ آپ کو حوصلہ دے، عزت دے، شہرت دے، اور جناب علی کہ اللہ پاک آپ کو جو ہے کہ مزید جو ہے خدمت کرنے کا جو ہے خدمت کرنے کی توفیق اللہ پاک دے، آمین یا رب العالمین۔ تو خواتین و حضرات، جو وظیفہ میں نے بتایا تھا وہ سورت یاسین کی 79 آیت ہے، جسے جناب علی کے پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور جناب علی یہ ہے کل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم۔ یہ آپ نے جناب علی یہ ہے کہ اس کو جناب علی آپ نے 121 مرتبہ پڑھنا ہے، اس آیت کو آپ نے 121 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جس وقت اس آیت کو پڑھ لیں تو میٹھی چیز چینی کے اوپر دم کر دیں، اور وہ چینی اس کو جو ہے کافی ساری ہو، وہ روزانہ اس کے اوپر دم کرتے جائیں، وہ چینی جو ہے روزانہ چائے کے اندر یا کسی بھی چیز میں کھلانی شروع کر دیں۔ تو انہوں نے اس طریقے سے ہی کیا۔ وظیفہ روزانہ پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ 21 دن کا وظیفہ ہے، 21 دن روزانہ پڑھنا ہے، اور جناب علی پڑھ کر تصور رکھ کر خامد کی یہ جو کمر کے پیچھے منکا جو ہوتا ہے ریڑھ کی ہڈی کے پاس ایک ایسا موٹا سا بنا ہوتا ہے، اس کے اوپر پھونک مار دینی ہے پڑھنے کے بعد۔ یعنی کہ پہلے تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھ کر یہ اول آخر 11 مرتبہ درود پڑھنا ہے، اور پھر یہ آیت پڑھنی ہے، کل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم۔ یہ آپ نے 121 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور پڑھنے کے بعد جب آپ مسئلے کے اٹھیں اور سونے کے لیے جب لیٹیں، تو جناب علی کے خاوند کی کمر کے اوپر گردن سے نیچے وہ منکا ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ نے 3 مرتبہ 5 مرتبہ پڑھ کے پھونک مار دینی، اور اللہ کے حکم سے جو ہے کرم ہو جائے گا، رحم ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی ہوا، جس نے بھی یہ وظیفہ پڑھا۔ میں نے تقریباً 30 سال سے یہ وظیفہ سندھ میں، پاکستان سندھ میں بھی دیا، پنجاب میں بھی دیا، اور بلوچستان کے اندر بھی لوگوں نے مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کر کے لیا۔ اور جناب علی پہلے تو واٹس ایپ نہیں ہوتے تھے، ٹیلی فون ہوتا تھا، PTCL ٹیلی فون، اس کے اوپر لوگ رابطہ کرتے تھے۔ اس کے بعد موبائل آ گئے، موبائلوں پہ رابطے شروع ہو گئے، لیکن ہم نے خدمت خلق کا سلسلہ چنا ہوا ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں گے اور انسانیت کا بھلا کریں گے، تو اللہ پاک جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں ہدایت دی، توفیق دی، عزت دی، مقام دیا کہ ہم آج جو ہے کہ میں قاری حامد پیا خلیفہ چشتی نظامی سے وابستہ ہوں، اور میں جو ہے نا کہ انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ کر آپ کو وظیفے دیتا ہوں، میرا اور کوئی کام نہیں ہے، میں آپ کو وظیفے دیتا ہوں، آپ وظیفہ پڑھیں، اپنی مشکلوں کا حل پائیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔